سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمد للہ ثم الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برکتوں کی گھڑیاں اور بارشیں خوب زوروں شوروں پر ہیں اور جن پہ فضل و کرم ہے اللہ کی رحمت سے جھولیاں بھر رہے ہیں خوب سیراب ہو رہے ہیں الحمدللہ خوب لوٹ رہے ہیں بلکہ سمجھے عجیب و غریب رحمتوں کا برکتوں کا یہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائے ہیں اور واقعی وہ سعادت مند لوگ الحمدللہ ان دنوں سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں آج کا دن دیکھیں کتنی برکت کا دن تھا جمعہ تھا ذی الحجہ کا پہلا اور ان 10 دنوں کا اتنی قیمتی اور برکتوں والی انعام والی گھڑی تھی اس جمعے کی تو کیسی اللہ تعالیٰ نے اس دن کی شروعات جو کرائی تو کتنی خوبصورت طریقے سے کہ نماز فجر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائی تسبیحات کی اور مراقبہ اس میں ذات الحمدللہ اشراق تک بیٹھنے کی کثیر جماعت کو توفیق نصیب فرمائی یہ کم برکت ہے یہ برکت نہیں اس دن کی کہ اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا اور نواز دیا اور اسی جمعہ پر دیکھیں آپ الحمدللہ اللہ نے خیریت کے ساتھ جمعہ نصیب فرمایا آج تو جمعے پر بھی تعداد کافی زیادہ تھی تو یہ بھی تو اس دن ہی کی برکت ہے الحمدللہ اور بڑی مفید باتیں الحمدللہ جمعے کے خطبے میں ہوئی امام صاحب نے ہمارے امام ہیں مولانا مبارک صاحب فضائل پر ان 10 دنوں کے اچھی روشنی ڈالی ماشاءاللہ اور لوگوں کو کافی مستفید کیا لوگوں کو فائدہ پہنچا ان کی گفتگو سے ان کی باتوں سے یہ بھی اس دنوں کی برکت ہے الحمدللہ آپ دیکھیں آخر ہوتے ہوتے ماشاءاللہ عشاء ہو گئی اور عشاء کے بعد جب دن ختم ہونے لگا پھر ایک عظیم اللہ نے اپنے ذکر کی محفل عطا فرما دی بڑی برکت ہے الحمدللہ کتنی ہمت اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے اور جہاں تک اس دن کا تعلق ہے تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 10 دن تو ہیں ایک سے ایک بڑھ کر دن ہے جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے الحمدللہ ان کا نور
اور اہمیت بڑھتی جائے گی. 7 ذی الحجہ تھی, بہت ہی برکت والا دن تھا. اور اس میں جو خاص بات ہے آج کے دن میں جو تھی وہ یہی تھی کہ الحمدللہ کل سے جو ہے وہ حج کے معاملات شروع ہو جائیں گے, بلکہ آج سے. تو اب یہ دیکھنے کتنی اس میں برکت ہوگی, کتنا نور ہوگا. اور آج کی رات تو خاص طور پہ اللہ نے بڑا فضل کیا ہے کہ الحمدللہ ہمیں ذکر میں بٹھایا ہے. کیا انعام ہوگا اس کا آپ سوچیں. آج کی رات جو ہے ایک خاص رات ہے. یہ رات جو کہتے ہیں اس کو شب ترویہ کہتے ہیں. ایسے کہتے ہیں شب جمعہ, جمعہ سے پہلے جو رات آتی ہے جمعرات, کتنی افضل رات ہے. تو یہ کون سی ہے؟ شب ترویہ ہے. کیا مطلب ترویہ ہے؟ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ترویہ کا مطلب کیا ہے؟ سوچنا, غور کرنا. یہ وہ رات ہے. کیا ہے کہ بھائی جو بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں سے معاملہ چلا سارا قربانی وغیرہ, وہ کس طرح سے تھا کہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا. اور انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں. تو جو خواب حضرت ابراہیم نے دیکھا تھا وہ آج کی رات دیکھا تھا. یہی رات تھی, 7 کی رات تھی, جس میں خواب نظر آیا کہ جاؤ بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. تو غور فکر کیوں کہتے ہیں؟ جب یہ خواب دیکھ لیا تو دوسرا دن جو کل آنے والا ہے 8واں, بہت ضروری دن ہے وہ بھی, دیکھیں اسی کی رات ہے. تو آپ نے پھر اس پہ غور فکر کیا کہ کہیں یہ شیطان کا خیال ہے یا رحمان کا خیال ہے. اس پر سوچا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو تقویت بخشی اور اشارہ کیا کہ بھئی جو خواب نظر آئے وہ سچ ہے, اس پہ عمل کر دو. یہ وہ دن ہے. اور آج کا دن جو رات ہے, اتنی پیاری رات ہے, یہ سب ہٹ جائیں سلسلے درمیان سے اور ہم پہنچ جائیں مکہ مکرمہ الحمدللہ, تو کیا حالات ہوں گے. اس وقت ایسی زبردست تیاری ہو رہی ہوں گی ماشاء اللہ. حج کی پورا حاجی آیا ہوگا آج, کتنے 50 لاکھ 60 لاکھ بندے ہوں گے. اور دلہن کس طرح ماشاء اللہ اس وقت سجا ہوگا خانہ کعبہ, دور نکل رہا ہوگا, حاجی پہ قرار بیٹھیں گے اللہ کے مہمان, اور سب احرام میں آ جائیں گے. آج ہے تو یہ کہ بھئی کل کا جو دن ہے کیونکہ وہ آج کی رات سے شروع ہوتا ہے نا, تو 8 تاریخ کو حاجی جو ہے وہ مینا میں جاتے ہیں. مینا کا سفر وہ بتائیں جس طرح سے ابراہیم السلام کو خواب نظر آیا, پھر عمل کیا. تو اب تو یہ ہے کہ رش کی وجہ سے لوگ آج سے شروع ہو جاتے ہیں, شاید کے بعد اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں مینا میں. لیکن ہے یہ کہ بھئی صبح سے شروع کرتے ہیں فجر کے بعد, تو ایسے رونق لگی ہوگی, جا کے لوگ جا رہے ہوں گے, ماشاء تیاریاں ہو رہی ہوں گی مینا, اور وہ کھل گیا ہوگا معاملہ مکے کا. تو ادھر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوں گی. یہ سما ہے اس دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے, جو حقیقی دنیا ہے. یہ تو خواب کی دنیا میں بیٹھے ہیں نا, وہ کھا پی رہے ہیں تو بھاگ رہے ہیں, گاڑی چلی, تو خواب کی دنیا. حقیقی دنیا تو وہ ہے جو یہ بتائی جا رہی ہے. تو کتنی عظیم رات ہے یہ, آپ سوچیں. لیٹ جاتے, سو جاتے, گپے مار لیتے, بیٹھ جاتے, کتنا ضائع کر دیتے, مجھے بتائیں کتنا ضائع ہو جاتا. لیکن اس عظیم رات میں شب ترویہ میں الحمدللہ یہ حالات ہیں وہاں, اور اس طرح نور ہے. اور کل ایک بہت ہی عظیم دن آنے والا ہے 8, تو اسی کی وجہ سے فضیلت آج کی رات کی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جیسے مسکینوں کو, غریبوں کو, گناہ گاروں کو کس طرح کرم فرما کر بٹھا کر کیسا عمل عطا فرما رہے ہیں. آپ سوچیں, چھوٹا نہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بار بار پڑھتا ہوں, بار بار مزہ آتا ہے, اور آپ کو بھی مزہ آتا ہے وہ سننے میں کہ کتنا عجیب و غریب حدیث ہے. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں تو صحابہ کرام موجود ہیں. اللہ کے نبی ماشاء اللہ موج کے اندر رحمت میں آ کے کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہو, میں تمہیں ایک چیز ایسی نہ بتاؤں, تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین چیز ہو. دیکھیں اب یہ حدیث سنیں کہ تمہارے اعمال میں جو ہم کرتے ہیں جتنے اعمال, اس میں سب سے بہترین چیز کریم ہو. تو بات ختم ہو جاتی ہے. نہیں, فرمایا ایسی چیز نہ بتاؤں جو
تمہارے مالک کے نزدیک بہت ہی پاکیزہ ہو. اور بڑھا دیا. ابھی نہیں کہتا اور سنیں, ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دراجات کو بہت ہی زیادہ بلند کر دے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ ایسی چیز نہ بتاؤں کہ سونا اور چاندی تم عہد کے پہاڑوں کے مطابق خرچ کرو. بہت بڑی چیز ہے, پاؤنڈ خرچ نہیں ہوتا ہمارے سے. سونا چاندی پہاڑوں کے برابر تم خرچ کرو. اللہ کی فرماتے اس سے ہی بہتر ہے. فرمایا کہ دشمن تم سے لڑے, تم دشمن سے لڑو. ایسا موقع آ جائے, اس لڑائی سے بھی یہ جو ہے عمل افضل ہے. تو صحابہ کرام تو الحمدللہ نہیں یا رسول اللہ, اللہ یا رسول اللہ رحم فرمائے, بتائیں یہ کیا عمل ہے آخر, ہمیں بتا دیں, بتائیں کتنا بڑا عمل تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرنا. یہ وہ عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کہاں یہ باتیں اور کہاں ہماری اوقات, سوچیں ذرا. کہاں دنیا کے دلیل انسان گناہوں میں ڈوبے ہوئے, اور کہاں یہ اللہ کے کرم و نوازش. اور رات کیسی افضل ترین رات, حالت کیسی, معاملات کیسے, انعامات کیسے, برکتیں کیسی, رحمتیں کیسی, دن کیسے, ایام کیسے, اور اس میں ذکر کیسا. سوچیں ذرا. بس شکر ہونے کی ہمیں توفیق نصیب ہو جائے. اور کوئی بعید نہیں الحمدللہ, کوئی بعید نہیں کہ ساری زندگی کی ہمارے مالک طرف رکھتی جائیں. اللہ تعالیٰ کی شان عرفہ ہے. روز قیامت میں اور آپ کھڑے ہوں, کہیں کہ نکالو ہمارا بیکار سارے, اور فیصلہ ہو چکا ہو ہمارا, جاؤ نکال دو, جہنم میں پھینک دو. ہم کھڑے ہوں جناب جہنم کی تیاری پر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے وہ ایک رات تھی ان کی بھائی, شب تربیہ میں انہوں نے ایک ذکر کیا تھا, ذرا وہ تو دکھاؤ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ذکر کو دیکھ کے ہمیں کہتے جاؤ اس کو بخش دو, ختم. سبحان اللہ. یہ بخش کیا بہانہ بن جائے, کم چیز تو نہیں, بہت بڑا عمل ہے. گناہ تو بہت ہیں, کس کس گناہ کو دیکھیں, لیکن اس کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. ہم اس کی رحمت کو کیوں نہ دیکھیں بجائے اپنے گناہوں کے. مجھے بتائیں یہ رحمت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عمل کرا رہا ہے, تو کس لیے کرا رہا ہے, کیوں بٹھایا. بہت سے لوگ ایسے جو کبھی نہیں بیٹھے ہوں گے, بیٹھ گئے آ گئے اس کو مروب کر, اسی لیے اس کی رحمت بہت وسیع ہے. وہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کیا, اس نے یہ فراڈ کیا, اس نے یہ بکواس کی, اس نے یہ کیا. جب اس کی رحمت جوش میں آتی کہتے چلو اس کو ایسی محفل میں لے جاؤ جس کے عمل سے میں خوش ہو جاؤں, جب میرے پاس آئے تو میں اس کو بخش دوں. اللہ کا کرم ہے. تو میرے بھائی ایسے دنوں کے اندر تو بڑا احتیاط کرنی چاہیے, بہت احتیاط کرنی چاہیے. ایسی مجالس بہت کم ملتی نہیں ہے. تھوڑی چھوٹی بات کے اندر آ کے ایسی مجلس 10 دن آ کے ماشاء اللہ مبارک ہو, اور مستحق ہیں مبارک بات کے الحمد وہ لوگ جنہوں نے اب تک الحمدللہ پہلے ذوالحجہ سے لے کے اب تک کسی نے مجلس کو ترک نہیں کیا, اور مستعدی کے ساتھ مجلس میں شامل ہو رہے ہیں, صبح بھی شام بھی. ہو کیا رہے ہیں, اللہ کرا رہا ہے اس کی دی توفیق سے. تو میں کیا مبارک بات ہوں, اللہ کے فرشتے مبارک بات دیتے ہوں گے الحمدللہ. کیسے عظیم انسان ہیں انہوں نے قدر کی. واقعی اس چیز کو قدر کرنا وہ چھوٹی بات تو نہیں ہے اللہ کے نزدیک. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایسی عظیم رات میں جس شب تربیہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر وہ لوگ احرام باندھ رہے ہیں, ادھر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارے بس میں تو یہی ہے نا الحمدللہ. کم ہم بھی نہیں ہیں اللہ کے فضل سے, کم ہمارا معاملہ بھی نہیں ہے. تکبیر ہماری بھی چل رہی ہیں, یاد ہم بھی اللہ کو کر رہے ہیں. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ حج کریں, ہم یہاں اللہ کو یاد کرتے ہیں الحمدللہ, کوئی بات نہیں. تو بھائی باقی دنوں بھی کوشش کریں, میں بھی کوشش کروں. تو میں کون سا اتنا بڑا چودھری کو آ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو میں بھی آؤں گا. تو آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کی دعا کروں کہ جو 2-3 دن اور ہیں الحمدللہ. آج 7 ہے, کل 8 ہے, پرسوں کہانی ختم, بس گئے. اتنی سی بات تھی. کہاں گئے پیچھے دن غائب. دیکھیں یاد ہے آپ کو, ہم پہلے ذوالحجہ میں بیٹھے تھے, ہم باتیں کر رہے تھے کہ 10 دن آنے والے ہیں بھیا, ہم نے اعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن اب کیا ہو گیا, آج 7 بھی گئی, آج حج چل بھی پڑے, اور کل عرفات میں پہنچ کر حج بھی ہو جائے گا الحمدللہ. تو بھائی کتنی تیزی کی زندگی انسان کے دن گزرتے ہیں.
گزرتے ہیں نا جنہوں نے پکڑ لیے دن الحمدللہ میں نے کہہ دیا نا بخشش کا سامان ہو گیا الحمدللہ. اور گناہوں کو تو تھوڑی دیکھنا ہے انہیں اپنے اس کی فضل کو دیکھنا ہے الحمدللہ. نیک کام کرا دے اللہ پاک تو بس ہم تو کہتے ہیں اللہ زندگی میں تم نے ایک نیک کام کرا دیا بس میرے پاس تو یہ ایک ہی ہے قبول کر لے تو کام بن جائے گا کہ چلو یہی لیا میں نے بخشنا تو ہے. تو کسی بھی نیک کام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو گیا گناہ ہو گیا قصہ ختم کیا کریں پھر آ جائیں نیک کام کی طرف. بعض لوگ ڈر جاتے ہیں میں تو گناہ کیا یار جاؤں گا میں تو یہ ابھی تو یہ میں کام کر کے آؤں ذکر میں جاؤں گا ایسے ہی کرتے ہیں لوگ. بتاؤ شیطان دشیدہ یار ابھی تو میں نے گناہ کیا آدھا گھنٹہ ہی نہیں ہوا تو میں ذکر میں جا کے بیٹھوں گا کیا بات کرتا نہیں یار کیا جانا میں ابھی ہم اس قابل نہیں ہے یہ نہیں کبھی نہ کریں. اگر اشارہ ہو رہا دل کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں وضو شضو کریں پہنچ جائیں جا کہاں ہے الحمدللہ. ایسے باتھ روم میں جا رہے ہیں ایسے واش روم میں جا رہے ہیں کہ اندر جاتے ہی صاف ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے وہ نہیں پاک ہو جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا. ابھی یہ مجلس ختم ہوگی تو اتنا اعلان ہو جائے گا جاؤ ان سب کو بخش دیا جائے. یہ حدیث تو ختم ہی ہوگی. ہم اٹھنے کے قریبی ہو رہیں گے ادھر آسمانوں پہ اعلان ہو رہیں گے ہمارے نام کے فلاں من فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہم نے بخش دیا بخش دیا ذی الحجہ کے دنوں کے. تو بہرحال الحمدللہ بہت ہی مبارک مستحق ہیں ہم سب. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا.